إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما يعلم في السماوات بما يعلم في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى أما بما يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محترم سامعین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توحید کی دولت عطا کی. یہ بہت سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ انسان کو توحید کی دولت نصیب ہو جائے. انتہائی وہ لوگ بدنصیب ہیں جو توحید کی دولت سے محروم، کیونکہ اصل کامیابی اور کامرانی، اصل سعادت مندی توحید کو اختیار کرنے میں اور شرک سے دور رہنے میں، کیونکہ شرک، توحید کی ضد شرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نیکی کارگر نہیں ہوتی، اور اس طریقے سے انسان اپنی تمام نیکیوں سے محروم ہو کر ابدی ناکامی اور نامرادی میں چلا جاتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر انسان شرک کرتا ہوا چلا گیا اور اس نے جو ہے شرک سے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی تو اس کے لیے بخشش کا دروازہ بند. شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ تمام اعمال اکارت و برباد ہو جاتے. اس کے لیے بخشش کا دروازہ بند. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار. کہ جس نے شرک کو اختیار کر لیا تو اس کے اوپر جنت حرام، اس کا ٹھکانہ جہنم. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی خباثت کو ذکر کرتے ہوئے سورہ
الانعام میں 18 انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کے بھی تمام اعمال اکارت و برباد۔ انبیاء کرام کا تو انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا کہ انبیاء سے بھی بفرض محال اگر شرک ہو جائے، شرک کر بیٹھیں تو ان کے بھی اعمال اکارت اور برباد ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر بفرض محال آپ بھی شرک کر بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے بھی اعمال اکارت و برباد ہیں۔ تو شرک ایسا بڑا جرم ہے، ایسی خبیث چیز ہے شرک کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نیکی کارگر نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ شرک سے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے اگر وہ کامیاب ہونا چاہے۔ شرک کے ہوتے ہوئے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اصل کامیابی اللہ تعالی نے توحید میں رکھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کو انتہائی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے توحید سے ہمیں محبت ہے، شرک سے نفرت ہے۔ ہر مسلمان کو توحید سے محبت ہے اور شرک سے نفرت ہے، لیکن توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے یہ اس کے سمجھنے میں عام طور سے ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ توحید اور شرک ہم سمجھ نہیں پاتے، نہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیوں کے ہم شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ توحید اور شرک کو ہم سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ قوم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، جن سے آپ کا معاملہ تھا، ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا اور وہ کس طریقے سے شرک میں گرفتار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کی اصلاح کی تھی، اور ان کا نقطہ شرک کیا تھا، شرک کا سبب کیا تھا، اور ان کا شرک کس نوعیت کا تھا، اس کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس شرک سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اس شرک سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس کے لیے اس شرک کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات اور افعال میں اور اس کے اسماء اور صفات میں اور اس کے عبادت میں، حقوق میں ایک جاننا، ایک ماننا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات، اس کے افعال میں، اس کے اسماء اور صفات میں اور اس کی عبادت اور حقوق میں ایک جاننا اور ایک ماننا، یہ ہے توحید۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات یا اس کے افعال میں کسی اور کو ساجدار سمجھنا، اللہ کے افعال کی طرح کسی اور کا فعل ہے، اللہ کی ذات کی طرح کسی اور کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک سمجھنا کہ کوئی اللہ کی صفت کی طرح کسی اور کی صفت ہے، اور اسی طریقے سے عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کو روا اور جائز سمجھنا اور مراسم عبودیت کو اس کے لیے ادا کرنا، یہ جو ہے شرک، یہ شرک ہے۔ ان تمام حیثیت سے اللہ کی ذات میں بھی شرک حرام، اللہ کے افعال میں بھی شرک حرام، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں شرک حرام، اللہ کی عبادت اور اس کے حقوق میں بھی شرک حرام، اور یہ ظلم عظیم ہے۔ کامیابی اسی وقت ہے جب انسان شرک سے دور رہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنی لخت جگر کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا
یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے لخت جگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک یہ ظلم عظیم ہے، جو ہے اس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا، اور نجات کے لیے شرک سے پاک رہنا ضروری قرار دیا گیا، جو ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، ظلم یعنی شرک، اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن و امان، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، اولئک هم مہتدون، اور وہی ہدایت یاب لوگ، شرک سے دور رہنے والے ہدایت یاب ہیں، شرک میں گرفتار لوگ ہدایت یاب نہیں ہیں۔ اس لیے توحید اور شرک کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ مشرکین عرب کا شرک، مشرکین عرب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول تھے، وہ لوگ کس شرک میں گرفتار تھے، ان کی شرک کی نوعیت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کو مانتے تھے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو کفار مکہ، مشرکین عرب اللہ کے قائل، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، حج وہ کرتے تھے، عمرہ وہ کرتے تھے، حج اور عمرہ وہ کرتے تھے وہ کفار عرب۔ اسی طریقے سے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وما كان الصلاة من البيت الا مقام وتصدیہ، خانہ کعبہ کے بعد ان کی نمازیں سیٹیوں اور تالیوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، جیسے عاشورہ کے روزے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے بخاری کی ہے کہ کفار مکہ جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، جاہلیت میں لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو وہ روزہ بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، یہ تمام چیزیں ان کے یہاں بھی تھیں، اللہ کے وہ قائل تھے، چانچہ اللہ تعالی صدق و خیرات بھی اللہ کے نام کی نکالتے تھے، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ کفار و مشرکین جو ہے جو کچھ ان کی کھیتیوں سے نکلتا ہے یا ان کے جانور جو ہیں ان کو پیدا ہوتے ہیں، جانور کی جو دولت اللہ نے انہیں دی ہے چوپائے، تو ان میں سے وہ لوگ اللہ کا حصہ مقرر کرتے تھے، جعلوا للہ مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا، اللہ کا حصہ بھی لگاتے تھے، وقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا، لیکن کیا بات تھی کہ اپنے بزرگوں کا بھی حصہ لگاتے تھے، اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، بزرگوں کے نام کی نیازیں کرتے تھے، تو کہتے تھے ہاں یہ اللہ کا حق ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا حصہ ہے۔ تو ان کے ہاں یہ تمام چیزیں تھیں، قرآن اس پر شاہد ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کفار مکہ اللہ کے بارے میں اللہ کو مانتے تھے، خالق کی حیثیت سے، مالک کی حیثیت سے، رازق کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے تھے، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
من خلقهم ليقولن اللہ فأنا يؤفكون، سورہ زخرف کی یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے، یہ جو 360 کو پوچھتے ہیں، ان سے سوال کیجئے من خلقهم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو یہ کہاں بھٹک رہے ہیں، یہ کدھر بھٹک رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ تھے سورہ لقمان میں اللہ تعالی فرما رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، یا آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے، ضرور کہیں گے اللہ۔ قُلْ الحمد للہ، تو آپ کہیں الحمدللہ کا شکر ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ کہتے تو ہیں کہ اللہ ہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ زخرف میں اللہ فرما رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے ان کو عزیز و علیم، غالب علم والے رب نے پیدا کیا۔ تو اللہ کو عزیز و علیم بھی مانتے تھے، صفات کے بھی قائل تھے، اللہ کے وجود کے بھی قائل تھے، اللہ کو خالق و مالک بھی مانتے تھے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ کہ اگر ان سے آپ سوال کریں من نزل من السماء ماءً، کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور پھر اس بارش کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، من بعد موتیا، اس کے مردہ ہونے کے بعد، زمین کے مرنے کے بعد اس کے اندر زندگی پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے کون ڈالتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہہ دیجئے اللہ کا شکر ہے، اکثر لوگ، بلکہ یہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں، نہ سمجھ لوگ نہیں سمجھتے۔ اس اعتراف کے باوجود بھی، اس اعتراف کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت ہی کی آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہ اگر ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج و چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، ڈیوٹی پر کس نے لگا رکھا ہے کہ اپنے کام جو ہے، سورج اپنے کام میں لگا رہے، چاند اپنا کام کرتا رہے، اس خدمت پر ان کو کس نے لگایا ہے، ان کو کس نے مسخر کیا ہے، تابع و فرمانبردار بنا لیا ہے، تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں ضرور کہیں گے اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کدھر بھٹک رہے۔ اسی طریقے سے سورہ یونس میں اللہ تعالی نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہیے مَن يَرْزُقكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تم کو آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے، أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ کان اور نگاہوں آنکھوں کا کون مالک، یہ قوت سماعت و بصارت تم کو کس نے دی ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ،
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، دانے سے پودے کو اور پودے سے پھر دانہ نکالتا ہے، مرغی سے پھر چوزے کو، پھر چوزے سے پھر انڈے سے، مرغی سے انڈا نکالتا ہے، انڈے سے پھر چوزا نکال دیتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ مردے کو زندہ، مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ نکالتا ہے، کون ہے؟ یہ سب کون کر رہا ہے؟ دانا بے جان ہے، اسے لے جاتی ہوئی فصل تیار ہوتی ہے، پھر اس سے دانا تیار ہوتا ہے، مرغی سے انڈا تیار ہوتا ہے، انڈے سے پھر مرغی تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کائنات کے معاملات کی، پوری کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ کہ کس کا نظام چل رہا ہے کائنات میں، کس کی تدبیر کارگر ہو رہی ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ 360 کو پوجنے والے کہیں گے اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو آپ ان سے کہیے کہ کیا کچھ سمجھ بوجھ ہے، کچھ سمجھ رکھتے ہو یا سمجھ بوجھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ قُلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہیے کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ اللہ تعالی سورہ المومنون کے اندر بیان فرماتا ہے، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، کہ اے نبی ان سے کہیے یہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو آباد ہے وہ کس کے ہیں؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ یہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ ساری مخلوق جو زمین میں یہ کس کی؟ زمین کی تمام چیزیں۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ بھی کہیں گے اللہ کے لیے۔ 360 کو پوجنے والے کہیں گے اللہ ہے۔ کہ آج مسلمان سے پوچھئے تو کہتے ہیں یہ ہے خواجہ صاحب کا ہے، یہ پیر صاحب کا ہے، یہ فقیر صاحب کا ہے، یہ گھوڑے شاہ کا ہے، یہ کچر شاہ کا ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو آپ کہہ دیجئے، پوچھے بھائی پھر بھی تم عبرت سبق نہیں حاصل کرتے، اس اعتراف کے باوجود بھی شرک کر رہے ہو۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو کہیں گے یہ سب اللہ کی ملکیت، یہ سب اللہ کی، آسمان بھی اللہ کے ساتھوں، عرش عظیم بھی اللہ ہی کا ہے، کسی اور کی ملکیت نہیں۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ان سے پوچھے پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت، کس کے ہاتھ میں ہر چیز کس کے قبضے میں ہے، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، جو پناہ دیتا ہے اس کے خلاف کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو کہیں گے سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اس کائنات میں کسی کی حصہ داری نہیں ہے۔ کفار مکہ مشرکین عرب کسی کو حصہ دار کائنات میں نہیں مانتے تھے، یہ پوری کائنات اللہ ہی کی ملکیت مانتے تھے، کسی بابے کی ملکیت نہیں مانتے۔
کسی دیوی کی، کسی دیوتا کی، کسی بزرگ کی، کسی ولی کی، کسی پیر کی، کسی فقیر کی ملکیت نہیں مانتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، کیونکہ اس کو توحید نہیں سمجھایا گیا، شرک نہیں سمجھایا گیا ہے، توحید شرک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج اس کائنات میں بہت سے لوگوں کے حصے بکھرے وہ سمجھتا ہے فلاں علاقہ فلاں بابا کا ہے، لڑکا فلاں دیتے ہیں، لڑکی فلاں دیتے ہیں، عزت دینے پر فلاں صاحب ہیں، تجارت میں ترقی فلاں صاحب دیتے ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کا ہے، کفار مکہ کا عقیدہ نہیں تھا، اس کو نہیں مانتے تھے۔ اپنے دیوی دیوتاؤں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے معبودوں کو 360 جن کی پوجا کرتے تھے، ان کو ان تمام چیزوں میں اللہ کا شریک نہیں مانتے تھے۔ ساری کائنات کا مالک اللہ ہی کو سمجھتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو کہاں ان کو جادو کیا جاتا ہے بھائی؟ ادھر بھٹک رہے ہیں لوگ، کیسے ان پر جادو ہو گیا؟ یہ غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، شرک میں مبتلا ہے۔ تو یہ کفار مکہ کا اعتراف قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کو مانتے تھے، اور جیسا میں نے پہلے ذکر کیا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، حج کی شکل میں، عمرے کی شکل میں، روزے کی شکل میں، نماز کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ لیکن صرف اللہ کی عبادت پر اکتفا نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ اوروں کو بھی عبادت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے اور کن کن کی عبادت کرتے تھے؟ ان اور میں کون لوگ تھے جن کی عبادت اس وقت کے مشرکین اور کفار کرتے تھے؟ کن کی عبادت کرتے تھے؟ عام طور سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بتوں کو پوجتے تھے، صرف بتوں کو پوجتے تھے۔ نہیں، صرف بتوں کو نہیں پوجتے تھے، اور یہ بت بھی کن کے تھے؟ اگر بت پوجتے تھے تو بت بھی کن کے بت پوجتے تھے؟ اصل یہیں پہ سے گمراہی لوگوں میں پیدا کی جاتی ہے کہ بھائی بزرگوں کو پوجو تو کوئی بات نہیں، بتوں کو نہ پوجو، لٹا کر پوجو تو ٹھیک ہے لیکن کھڑا کر کے مت پوجو۔ بھائی اس وقت کے کفار و مشرکین انبیاء کو پوجتے تھے، انبیاء کو پوجتے تھے۔ سیدنا ابراہیم و اسماعیل کی بھی تصویریں انہوں نے خانہ کعبہ بنا رکھی تھی، وہاں بھی چڑھاوے چڑھاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے کفار پوجتے تھے۔ تو انبیاء کی بھی پرستش ہو رہی تھی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، وہ انبیاء کو بھی پوجتے تھے۔ اسی طریقے سے انبیاء کے ساتھ اولیاء کو بھی پوجتے تھے، بزرگان دین کو پوجتے تھے، بزرگان دین کو بھی پوجتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی وہ روایت میرے بھائیوں، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عد، سواع، یغوث، یعوق، نصر اس سلسلے میں بیان کی ہے کہ یہ قوم نوح کے اولیاء تھے۔ عد، سواع، یغوث، یعوق، نصر یہ قوم نوح کے اولیاء کرام تھے، قوم نوح جن کی پوجا کرتی تھی، اور بعد کے لوگوں نے بھی ان کی پوجا کی، کفار مکہ بھی، مشرکین عرب بھی ان کو پوجتے تھے۔ قوم نوح کے اولیاء تھے، جیسا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، صحیح بخاری کے۔
جو ہے ترجمان القرآن، قرآن کے سب سے بڑے مفسر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ تفسیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عدسا، یغوث، یعوق، نصر یہ قوم نوح کے اولیاء تھے، جو ان کے مرنے کے بعد ان کے نام پر شیطان نے قوم نوح کو گمراہ کر کے ان کے شرک میں مبتلا کیا تھا۔ اور بعد کے ادوار میں بھی جب قوموں کے اندر شرک کے جراثیم پیدا ہوتے رہے مختلف ادوار میں، تو وہ لوگ بھی ان کو بھولے نہیں اور ان کو پوجتے رہے۔ خود کفار عرب، مشرکین عرب ان کو پوجتے تھے۔ تو اسی طریقے سے مشرکین عرب فرشتوں کو پوجتے تھے، فرشتوں کو پوجتے تھے، ان کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر پوجتے تھے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے نام سے بھی چڑھاوے چڑھاتے تھے، ملائکہ کی بھی عبادت ہو رہی تھی۔ تو کفار عرب اللہ کو بھی پوجتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، انبیاء کی عبادت کرتے تھے، اولیاء کی عبادت کرتے تھے، صالحین کی عبادت کرتے تھے۔ یہ باتیں ان کے یہاں تھیں، یہی ان کا شرک تھا۔ شرک ان کا یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ انبیاء، اولیاء، ملائکہ، صالحین کی پوجا کرتے تھے، ان کے نام سے نیازیں چڑھاتے، نذرانے مانتے، یہ تمام چیزیں تھیں۔ کفار مکہ ان تمام طرح کی شرک میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے وجود کے وہ قائل تھے، اللہ کو خالق و مالک مانتے تھے۔ زیادہ خلل ان کے یہاں کس میں تھا؟ عبودیت کے اندر، اللہ کی الوہیت کے سلسلے میں زیادہ گمراہی کے شکار تھے۔ اور یہ ضرور واضح ہونا چاہیے کہ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک میں اگر گمراہی کا شکار ہوتا انسان، تو دوسرے جو ہے یعنی ربوبیت، اسماء و صفات اور الوہیت، ان تینوں حیثیتوں سے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا توحید ہے۔ لیکن ان تینوں میں سے کسی ایک میں اگر خلل پایا گیا تو تمام میں خلل آ جاتا ہے، تمام میں خلل آئے گا، کم یا زیادہ۔ تو ان کا بنیادی خلل ان کے عقیدے الوہیت میں تھا، اللہ کو الہ کی حیثیت سے وحدہ لا شریک ماننے کے میں تھا، ورنہ اللہ کے وجود کے قائل تھے وہ لوگ۔ ربوبیت میں کافی حد تک وہ اللہ تبارک و تعالی کو مانتے تھے، اسی اسماء و صفات میں بھی کافی حد تک مانتے تھے، بعض صفات میں گمراہی تھی، اور اسے اللہ تعالی کے بعد افعال کے سلسلے میں ان کے ہاں گمراہی پائی جاتی تھی، بات جو ہے افعال کے اندر بھی ان کے ہاں گمراہی تھی۔ جیسے ربوبیت کے بارے میں اللہ کی قدرت میں انہیں شک تھا، شک کے شکار ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا۔ اسی طرح لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بارش کو جو ہے نچھتروں کی طرح منسوب کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ربوبیت میں ان کے یہاں یہ خلل تھا، لیکن اللہ کے وجود، اللہ کے خالق و مالک کے ماننے میں ان کے یہاں جو ہے گڑبڑی نہیں تھی، لیکن بعض ربوبیت کے مسائل میں ان کے ہاں گمراہی تھی، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، اسی طریقے سے بارش کو نچھتروں کی طرف، ستاروں کی طرف منسوب کرنے کی گمراہی ان کے اندر پائی تھی۔ یہ تھے اسماء و صفات کے سلسلے میں اکثر اسماء و صفات کو مانتے تھے، لیکن رحمان و رحیم کی حیثیت سے صفت رحمت کو ماننے سے انکاری تھی۔ ہم یکفرون بالرحمن،
هو رب لا الہ الا هو علیہ توکلت الیہ متاب۔ ہم رحمان کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب جو ہے صلح نامہ لکھا جانے لگا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم کہا نہیں جو ہے لکھو بسم اللہ تعالی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رحمان کو جانتے ہی نہیں۔ تو اسے بعض اسماء و صفات کے سلسلے میں اور اسی طرح ربوبیت کے بعض مسائل میں خلل تھا، لیکن بنیادی طور سے وہ اللہ رب العالمین کو خالق و مالک و رازق و آقا مانتے تھے۔ اسی طریقے سے اسماء و صفات کے سلسلے میں وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام اللہ کے ناموں سے مشتق کر لیتے تھے۔ جیسے عزیز اللہ کا نام ہے، اس سے عزا رکھ لیا، الہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ رکھ لیا، منان اللہ کے اسماء میں سے تو المنات رکھ لیا۔ تو اس طریقے سے اپنے دیوتاؤں کے نام اللہ کے نام پر کشید کرتے تھے اور رکھتے تھے۔ اس گمراہی کے وہ لوگ شکار تھے۔ تو یہ من جملہ ان کی گمراہی اور ان کی شرکیات کا یہ منظر تھا، اور اس طریقے سے جو لوگ شرک میں گرفتار ہوئے تھے۔ لیکن جب مصیبتوں میں پڑتے تھے 360 کی گرچہ عبادت کرتے تھے، لیکن جب مصیبتوں میں پڑتے تھے تو وہ بھول جاتے تھے، ان 360 کو بھول جاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے سورہ العنکبوت میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اسی کی دعائی دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب اللہ انہیں خشکی پر بس سلامت پہنچا دیتا ہے اذا ہم یشرکون، تو وہ شرک کرنے میں لگ جاتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں۔ سمندر میں پھنسے تو اللہ کو یاد کیا، اللہ کی دعائی دی، مشکلات آئی تو اللہ کی دعائی دی، لیکن جب آرام کے دن آتے تھے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ تو سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَارَضْتُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب سمندر کے بیچ میں مجدار میں تم پھنستے ہو اور تمہیں مصیبت آتی ہے تو تم جو ہے صرف اللہ کی دعائی دیتی ہو، اس کو پکارتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَارَضْتُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی پر بحفاظت پہنچا دیتا ہے تو اس سے اعراض کر جاتے ہو، بھول جاتے ہو۔ یہ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلْلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں اور گھر جاتے ہیں موجوں کے سائے میں، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ وحدہ لا شریک کو عبادت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے صرف اسی کی دعائی دیتے، صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب اللہ انہیں خشکی پر پہنچا دیتا ہے، جان ان کی بچ جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اللہ فرماتا ہے ان میں کچھ ہوتے ہیں انصاف پسند ہیں، جو عدل پر قائم رہتے ہیں، معتدل ہوتے ہیں، لیکن جو ہے ایسے بھی ہیں جو ناشکری کا ثبوت دیتے ہیں اور جو ہے خشکی پر پہنچ کر انکار کر دیتے ہیں، پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ تھے اسی طریقے سے، لیکن آج مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، محمد رسول اللہ کی اقرار کرنے والا، آج جب ہم مسلمان مصیبت میں ہم گرفتار ہوتے ہیں، ہماری کشتیاں جب ڈوبنے لگتی ہیں، ہم جب مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ نہیں یاد آتا۔ کوئی کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی
شیئا للہ، عبدالقادر جیلانی کچھ دے دیجئے، یا علی المدد، اے علی مدد کے لیے آ جائیے، یا علی مشکل کشا، اے علی مشکلوں کو آسان کرنے والے، یا بدری، یا رفائی، یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں ہیں، یا خواجہ غریب نواز۔ تو ہمارے یہاں مصیبتوں میں بھی آج ہمیں اللہ نہیں یاد آتا، مصیبتوں میں ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے اولیاء کو پکارتے ہیں، ان کی دعائی دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن مشرکین عرب مشرک ہوتے ہوئے، کلمے کا انکار کرتے ہوئے، جب مصیبتوں میں پھنستے تھے، پریشانیوں میں پھنستے تھے، تو اپنے دیوی دیوتاؤں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے معبودان کو بھول جاتے تھے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی دعائی دیتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی دعائی دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ آج کے بہت سے نام نہاد مسلمانوں کے عقیدے کے مقابلے میں اللہ کے بارے میں زیادہ مضبوط تھا، ماننا پڑے گا۔ ہم تو ربوبیت میں بھی اللہ کو ایک نہیں مانتے، اسماء و صفات میں بھی نہیں مانتے، الوہیت میں بھی نہیں مانتے۔ صفات کی جہاں بات آئی تو کہیں بس فلاں بابا بھی لڑکا دیتے، لڑکی دیتے، ہاں بھائی پیر صاحب کو تو خبر پہنچ جاتی ہے، وہ تو ہمارے حالات سے واقف ہے، ہماری کوئی چیز ہمارے پیر پر مخفی نہیں رہتی۔ یہ عقیدہ ہے آج مسلمانوں کا، لا الہ پڑھنے والوں کا، کہ پیر صاحب ہمارے حالات سے واقف ہیں، جانتے ہیں کیا گزر رہی ہے ہمارے ساتھ، ان کو خبر پہنچ جاتی، ان کو غائب بھی بتا رہتا، اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، علم غائب ہے ان کو، سب آیا ہے ان کے اوپر، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اپنے پیر سے میں کیا چھپاؤں، ہماری ہر چیز آیا ہے۔ ہم اللہ کی صفات میں شرک میں مبتلا ہیں مسلمان ہوتے ہوئے، اس میں کفار مکہ نہیں مبتلا، مشرکین عرب کے یہاں شرک نہیں تھا، مشرکین عرب کے یہاں یہ شرک نہیں تھا۔ صفات میں کسی سے لڑکا لڑکا لڑکی دینے والا کسی کو نہیں، یاد رکھیں۔ تو صفات میں بھی ہم شرک کرتے ہیں، اور اسی طرح ربوبیت میں بھی ہم شرک کرتے ہیں، لڑکا لڑکی اللہ کے افعال میں شرک کرتے ہیں۔ تو ہم ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے خصائص ہیں اس کو اولیاء کے لیے مانتے ہیں، اور الوہیت میں تو کہنے کی چیز نہیں ہے، ہر ایک کے سامنے سر ٹیکے پڑے رہتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کرنے میں ماہر ہیں، سر ٹیکنے مارے ہیں، قدم بوسی کے نام پر سجدہ کرتے ہیں، قدم بوسی کے نام پر سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے در کا طواف ہم کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں آج ہمارا شرک جو ہے کفار مکہ کے شرک سے بڑا ہو۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ کے شرک کا سبب کیا تھا، شرک کیوں کرتے تھے؟ جب اللہ کو خالق و مالک و رازق آقا تسلیم کرتے تھے، اللہ کے لیے حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، پھر وہ شرک کیوں کرتے تھے؟ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو، اپنے بزرگوں کو
جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے کیا سمجھ، کس حیثیت سے، اصل شرک کا سبب کیا تھا ان کے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہمیں شرک کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی اور ہم اپنے شرک سے بھی واقف ہو جائیں گے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں آج اس کی کیا نوعیت ہے۔ تو اس سلسلے میں نے 2 آیات آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی۔ پہلی آیت سورہ زمر کی ہے، آیت نمبر 3، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون، کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا کو اپنا ولی بنا لیا ہے وہ کیا کہتے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، ان کے نام سے نظر و نیاز کریں گے، ان کے آستانوں پر جانور ذبح کریں گے تو یہ خوش ہو کر ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں۔ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو خالق و مالک مانتے، نہیں، ہم ان کو خالق و مالک مان کر کے ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ان کی پوجا جو کرتے ہیں مراسم عبودیت ان کے لیے جو ادا کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے وسیلہ ہیں، یہ وسیلہ ہے ہمارے اللہ تک پہنچنے کا۔ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہم اللہ سے کیسے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، تو یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہماری مرادیں اللہ سے پوری کراتے ہیں۔ وہ مرادیں پوری کرنے کا ذریعہ سمجھ کر ان کو پوچھتے تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے یہی دیتے ہیں، نہیں، یہ جو ہے اللہ سے مرادیں پوری کرانے کا یہ واسطہ اور ذریعہ ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہماری بات ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری بات ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہی تھا ان کا بنیادی شرک، بنیادی شرک ان کا یہی تھا، یہی سے شرک کا دروازہ ان کی یہاں کھلا۔ اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ جس چیز کے دل میں وہ اختلاف میں مبتلا ہے اللہ یہ فیصلہ کر دے گا، اٹل فیصلہ اللہ کا آ جائے گا۔ یہ تو سورہ یونس میں اللہ فرما رہا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، جو نفع نقصان کے مالک نہیں۔ وَيَقُولُونَ، لیکن کہتے کیا ہیں، یہ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ ہے ان کا شرک، واسطہ وسیلے والا شرک، یہی شرک تھا جس کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا، اور آج یہی عقیدہ ہم مسلمانوں کی اور پکے مومن، یہی عقیدہ ہے کہ پکے مومن ہم، عقیدہ یہ ہے کہ ہماری باتیں اللہ تک نہیں، کہ بزرگوں کے بغیر ہماری بات کیسے پہنچے گی، ہمارے بزرگ جو ہیں، یہ اولیاء جو ہیں، یہ صالحین جو ہیں، یہ شہداء جو ہیں، یہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ وہ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ بھائی ڈائریکٹ وزیر اعظم تک کیسے پہنچیں گے، پہلے پولیس سے ملو، پھر تھانے دار سے ملو، پھر کلیکٹر سے ملو، پھر ایم پی سے ملو، ایم ایل اے سے ملو، ایم ایل اے سے ملو، ایم پی سے ملو، پھر کہیں جا کر کے وزیر اعظم تک پہنچے۔ یہ اللہ تو کیسے پہنچ جائیں گے، ایسے ہی اپنی بات کیسے پہنچا لے جائیں گے۔
یہ عقیدہ آج ہے مسلمانوں کا، یہی عقیدہ تھا کفار مکہ کا، یہی شرک تھا مشرکین عرب کا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے اتنبئون اللہ بما لا يعلم، کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کو آسمان و زمین، نہ آسمان میں کوئی جانتا ہے نہ زمین میں کوئی جانتا ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ جو تم شرک کر رہے ہو اس سے اللہ پاک ہے۔ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو ہے نہ آسمان میں اس کو کوئی جانتا ہے نہ زمین میں کوئی جانتا ہے۔ ایسی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ایسی بات یہ لوگ کر رہے ہیں۔ خطبہ مسنونہ میں یہ آیت غلط پڑھی گئی تھی، اس کی اصلاح کر لیجیے گا، بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض۔ تو یہاں پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ کفار مکہ کا اصل شرک وسیلے اور واسطے کا، کہ خالق و مخلوق کے درمیان وہ واسطہ مانتے تھے، اور اسی واسطے کو وہ عبادت کا مستحق سمجھتے تھے کہ واسطہ ہماری بات پہنچائیں گے، اس لیے ان کو خوش کرو تاکہ اللہ تک ہماری بات پہنچا دے۔ یہ واسطے اور وسیلے والا شرک کفار مکہ کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں اپنے بندے سے۔ یہاں صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اقریب ربنا فنناجی ام بعید ربنا فننادی، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتلائیں کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ اس سے ہم سرگوشی کریں، آہستہ آہستہ دعائیں کریں، یا ہمارا رب ہم سے دور ہے یا ہم بلند آواز سے پکار پکار کرتے اس سے دعا کریں۔ یہ سوال تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنِّي قریب، تو میں اپنے بندوں سے قریب ہوں۔ یہاں یہ قابل غور بات ہے کہ قرآن پاک کے اندر جہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی آپ کہیے، یسألونک عن الانفال قل، تو اے نبی آپ سے یہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیے اللہ رسول کا۔ یسألونک عن اہلہ، یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، کہہ دیجئے یہ گھڑی ہے وقت معلوم کرنے کی۔ اسی طرح یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هو عدن، اے نبی کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حالت حیض میں بیویوں سے دور رہو۔ تو جہاں بھی مسائل صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہیں وہاں پر اللہ نے کہا قل قل قل، اے نبی آپ بتائیے، اے نبی آپ بتائیے، اے نبی آپ بتائیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر ایک سے بات کرنے نہیں آئے گا، اللہ کی شریعت بندوں تک پہنچنے کے لیے انبیاء کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہونا پڑے گا۔ اس کے بغیر اللہ کی مرضی ہمیں نہیں معلوم ہو سکتی، اللہ کی شریعت ہمیں نہیں معلوم ہو سکتی، اللہ کے احکامات، اس کے اوامر اور نواہی کا پتہ ہمیں نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے نبی وسیلہ ہے، نبی واسطہ ہے شریعت کو معلوم کرنے کا۔
دین سیکھنا ہے، عبادت کا طریقہ سیکھنا ہے، جائز ناجائز معلوم کرنا ہے، خیر و شر کی تمیز پیدا کرنی ہے، تو نبی کی طرف رجوع ہوگا، اس سے پوچھیں۔ اسی لیے جہاں بھی سوال ہوا اللہ نے کہا قول قول قول، اے نبی آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے، اللہ نے ڈائریکٹ نہیں بتایا۔ لیکن جب دعا کا معاملہ آیا، جب اللہ کے بارے میں سوال ہوا کہ اللہ ہم سے قریب ہے یا دور ہے، قریب ہو تو سرگوشی کریں، چپکے چپکے دعا کریں، دور ہو تو بلند آواز سے دعا کریں، تو اللہ تعالی نے واسطے کو ہٹا دیا اور ڈائریکٹ جواب دیا رب العالمین کہ دعا میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارو۔ اسی اللہ نے کہا فَإِنِّي قَرِيبٌ، قل کا فیصلہ نہیں رکھا اللہ نے خالق و مخلوق کے درمیان، اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان، کہا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندوں سے انتہائی قریب ہوں، میں اپنے بندوں سے انتہائی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب بھی دعا کرو گے سنوں گا، تم سے قریب ہوں میں۔ اسی لیے کسی دعا کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ بابا تم کہہ دو، ہماری بات پہنچا دو اللہ تک، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر، یہ تو سورہ بقرہ کی آیت تھی، سورہ غافر میں اللہ نے کیا کہا ادعونی استجب لکم، تو مجھ کو پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، تمہاری دعائیں میں سنتا ہوں، تمہاری مرادیں میں پوری کروں گا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھے پکارنے سے، مجھ سے دعا کرنے سے انکار کریں، گریز کریں، تو ایسے لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے ادعونی، دعا کرو مجھ سے، استجب لکم، تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ یہاں پر کفار مکہ کا جو شرک تھا، ان کے شرک کی جو بنیاد تھی، وہ خالق و مخلوق کے درمیان واسطے کے قائل تھے، اپنے بزرگوں کو واسطہ مان کر کے، اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھ کر کے ان کے لیے مراسم عبودیت ادا کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، مستقل ان کو رب نہیں مانتے تھے، ان کو کوئی دینے والا لینے والا نہیں مانتے تھے، دلانے والا مانتے تھے کہ اللہ سے دلا دیتے۔ یہی آج شرک مسلمانوں میں ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اجمیری بابا دلا دیتے ہیں، خواجہ نظام الدین دلا دیتے ہیں، علی اجمیری دلا دیتے ہیں، کمال شاہ، جمال شاہ، گھوڑے شاہ، کتے شاہ، بلی شاہ، یہ دلا دیتے ہیں، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، جو ہے اللہ ان کی سنتا ہے، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہم اللہ سے ہمیں دلا دیں۔ میرے بھائیوں، یہی شرک تھا کفار مکہ کا، مشرکین عرب کا، یہ خالق و مخلوق کے درمیان وہ واسطے کے قائل تھے کہ بغیر اس واسطے کے ہماری مرادیں ڈائریکٹ ہم نہیں طلب کر سکتے، یہ واسطے ہیں جو ہماری مرادیں پوری کراتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ان کے نام کی چڑھائی بھی چاہتے تھے، نظریں بھی مانتے تھے، ان کے کا طواف بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، یہ تمام کام اسی لیے کرتے تھے۔ یہی اصل شرک تھا، یہی وجہ اختلاف تھا ان کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، اور اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جہاد کیا، ان سے جنگیں لڑی، اور جو پوری تاریخ ہے سیرت کی، سیرت پر جائیے، یہی نقطہ اختلاف تھا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ڈائریکٹ مانگو، وہ کہہ رہے تھے ہم انڈائریکٹ مانگیں گے، ڈائریکٹ ہماری بات نہیں ہوئی، کیسے ان کو بھی
ان کو بھی تو خوش کرنا ہے، باپ دادا ان کو خوش کرتے تھے تب ان کی مرادیں پوری ہوتی. ہماری مرادیں کیسے ان کو خوش کیے ہوئے پوری ہو جائیں گی؟ تو وہ اپنے بزرگوں کو وسیلہ اور واسطہ مانتے تھے، قربت الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے. یہی اصل شرک تھا مشرکین عرب اور کفار مکہ کا، اور اسی بنیاد پر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، اسی بنیاد پر کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو عجیب و غریب چیز ہے، اس شخص نے تمام معبودوں کو ایک کے اندر محصور کر دیا ہے. ہمارے باپ دادا 360 کو پوچھتے آئے ہوئے ہیں، ان کا وسیلہ لیتے رہے ہیں، ان کے واسطے سے مرادیں پوری کراتے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو. اور آج یہی اتہام ہمارے مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والے ہم پر لگاتے ہیں کہ یہ لوگ تو بزرگوں کو مانتے ہی نہیں، اولیاء کو مانتے ہی نہیں، اور کہتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. بھائی یہی چیز ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، یہی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. جو کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. جو ہے اللہ کے راہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. اللہ کے راہ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیے، اللہ سے. اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سکھاتے تھے. ترمذی کی روایت، حضرت ابن عباس آپ کے پیچھے ہیں سواری پر، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے کچھ بنیادی باتیں سکھانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سن. کیا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے بچے اذا سألت فاسأل احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے. احفظ اللہ تجد تجاہ، تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر، اللہ کو بحیثیت معاون اور مددگار کے اپنے سامنے پائے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرنا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اور یہ یاد کر لے بچے کہ پورے لوگ مل کر، پوری امت تجھے کچھ دیر فائدہ پہنچانا چاہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہی ہوگا جو اللہ نے تیری قسمت پہ لکھا ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور بچے یہ بھی یاد کر لے کہ اگر تمام کے تمام لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہی ہوگا جو اللہ نے تیری قسمت پہ لکھا ہے. یہ عقیدہ تھا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ بچوں کو سکھایا تھا. بڑوں کو تو چھوڑیے، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ عقیدہ سکھاتے تھے. یہ بچے مانگنا ہے تو اوپر والے سے مانگو، یہ زمین والے کچھ نہیں کر سکتے. یہ بابے، یہ دائی، یہ پیر، یہ فقیر، یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہی توحید ہے میرے بھائی، یہی توحید ہے جس کی تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کی بنیاد پر مشرکین عرب کفار نے آپ سے جنگیں لڑی. اور آج انہی کے طرز پر ہم مسلمان عمل کر رہے ہیں، جو طرز عمل کفار و مشرکین اس کا وہ عمل ہم نے اختیار کر رکھا ہے. اور پھر بھی ہم بہت بڑے محبان مصطفیٰ اور عاشقان مصطفیٰ اور کیا کیا ہمیں. تو ہم شروع میں نے کہا تھا توحید سے ہمیں محبت ہے، شرک سے نفرت ہے، لیکن توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ ہمیں بتایا نہیں جاتا، یہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا. اس لیے ہم توحید سے محبت کرتے ہوئے پھر توحید سے دور، شرک سے نفرت کرتے ہوئے پھر شرک میں ڈوبے ہوئے. اس لیے اس وقت یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ توحید و شرک کے امتیاز کو سمجھیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور کفار مکہ کس شرک میں مبتلا تھے.
جس کی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان جنگیں ہوئی تھی، جہاد ہوا تھا، مار کے لڑے گئے تھے، سارے مشکلات اور پریشانیوں کا مسلمانوں نے سامنا کرنا، وہ کون سا شرک تھا؟ تو اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید و شرک کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کو سمجھ کر اس کو اختیار کرنے والے اور شرک کو سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے والے بنے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرن شیخ، اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے اور شرک سے حفاظت کرے ہماری۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کیا شرک ہے اور کیا نہیں ہے، اس چیز کی وجہ سے غفلت ہوتی ہے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گا سجاد بھائی آپ اگر زوم کے سوالات لے لیں۔ میرے پاس ایک سوال ادھر آیا ہوا ہے جو اس پہ ہے، یعنی آج کے موضوع پہ تو نہیں ہے لیکن جنرل اس پہ ہے کہ وہ جو دلی بارڈر سنگور میں جو کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے، کیا مسلمان وہاں لنگر کا کھانا کھا سکتا ہے؟ کھانا تو سب کے لیے ہے، کوئی بھی کوئی غیر اللہ کے نام کی چیز تھوڑے ہو، کھانا کھانے میں کیا؟ لیکن شیخ ادھر پھر حلال حرام کی تمیز کا یہ خیال رکھنا پڑے گا۔ ہاں تو مطلب یہ گوشت تھوڑے کھلاتے ہوں گے، ذبیحہ نہیں ہوگا وہاں، ذبیحہ ان کا ذبیحہ ہے تو مت کھائیے، سمجھے؟ غیر مسلم کا ذبیحہ، کفار کا ذبیحہ نہیں جائے گا، لیکن وہ سبزی روٹی کھلائیں گے تو کھائیے۔ جی مطلب بھائی آپ کا ہاتھ، جی شیخ مطلب بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر وہ لنگر جو لگا ہوا وہاں جو رکے ہوئے ہیں ان کے لیے تو کھانے کے لیے وہاں جائیں کہ جا کے کھائیں، خودداری بھی چاہیے انسان کو۔ نہیں ان کا سوال وہی ہوگا نا، وہاں پہنچ جائیں۔ نہیں ان کا سوال یہی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں اس میں اگر ہاں رکے ہوئے ہیں وہ کھا سکتے ہیں بشرطے کہ وہ غیر مسلم کے ذبیحے نہ ہو بس۔ جی مطلب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب ہمارے پہچان میں کسی ایک عورت گزر گئے، کافی عرصہ ہو گیا گزر کے، اور وہ گزرنے کے بعد ان کے جو شوہر ہے ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو جو ان کی بچی ہے وہ کسی بابا یا سے کچھ پوچھے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو وہ جو بابا ہے شیخ صاحب وہ یہ بتائے کہ آپ کی جو والدہ ہے ان پہ جادو کیا گیا تھا تاکہ ان کو دوا کا اثر نہیں ہو، اور آپ کے ابو پہ بھی جادو کا اثر ہوا ہے، اور یہ جو بابا ہے شیخ صاحب یہ شیعہ فرقے کا ہے، تو شیخ صاحب اس میں یہ تو شرک ہے جہاں تک میرا علم ہے شیخ صاحب، تو کیا شیخ صاحب یہ جو بندی ہے ان کو کیا شیخ صاحب بھی کلمہ واپس پڑھنا پڑے گا؟ دیکھیے ایسے لوگوں کے پاس اولاً جانا جائز نہیں۔ من اتی کاہنا عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابی داؤد مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ کسی کاہن کے پاس، جوشی کے پاس، غیب کی باتیں بتانے والے، گمشدہ چیز کی خبر دینے والوں کے پاس جائے اور ان سے سوال کرے اور پھر اس کی جو بتائے اس کی تصدیق کر دے تو گویا کہ اس نے کفر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا اس نے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اگر تصدیق نہیں کرتا ہے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من اتی کاہنا عرافا لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوگی۔ تو اس غیب کی باتیں پوچھنے کے لیے کسی کے پاس نہیں، اور جیسے یہ جوشی اور یہ دوڑی جو آج کل پائے جاتے ہیں یہ اٹکل پچو آتے ہیں، یہ اٹکل پچو آتے ہیں اور پھر آپس میں جھگڑا لگا کے چلے جاتے ہیں، فلاں نے کیا، اس نے کیا،
تمہاری ساس نے کیا ہے، تمہارے جو ہے بہو نے کیا ہے، تمہارے بھائی نے کیا ہے، تمہاری بہن نے کیا ہے. اس طرح سے یہ جھگڑا لگاتے ہیں آپس میں لڑانے کے لیے، تو اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، ماننا نہیں چاہیے، ورنہ اس سے پوچھنا چاہیے. ہاں زیادہ سے زیادہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ کسی صالح نیک آدمی سے علاج رقیہ کرانا، یہ جائز ہے. رقیہ کرانا یہ جائز ہے، لیکن کس سے؟ صحیح العقیدہ کسی صالح انسان سے، نہ کہ جو ہے ایسے دعاریوں کے پاس جائیں جو غیب دانی کے دعوے دار ہوں. ان کے پاس تو سرے سے جانا ہی جائز نہیں جائے کہ ان سے علاج کرایا جائے. سو بات ہے کہ ان سے نہیں پوچھنا چاہیے، اور اگر کسی سے حرکت ہو گئی ہے تو توبہ کرنا چاہیے. اور عام طور سے ایسے لوگ جو ان کے پاس جاتے ہیں کہ اپنی ماں کا نام بتاؤ، اپنا نام بتاؤ، اپنی ماں کا نام بتاؤ. جہاں کہا یا اپنا نام بتاؤ، اپنی ماں کا نام بتاؤ، یا یہ کہا کہ جو ہے اپنا کپڑا لے آؤ تو دراصل، یا مریض کا کوئی کپڑا لے آؤ، کوئی اس کے آثار لے کے آؤ، تو سمجھ لینا یہ جادوگر ہے. کتنا بڑا جبہ کبا پہنے ہوئے ہو، کتنی بڑی تسبیح لیے ہو، وہ جادوگر ہے. یہ جادوگر کی علامت ہے. ماں کا نام پوچھنا یا اسی طریقے سے جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے ماں کا نام پوچھ کے کر دی جائے، یا اسی طرح کہ مریض کے جو ہے آثار مانگے کہ اس کا دوپٹہ لے آؤ، اس کا کپڑا لے آؤ، تو اس سے پتہ لگائیں گے کیا ہوا. تو یہ سب علامت ہے جادوگروں کی. تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور اگر کسی سے ایسی حرکت ہو گئی ہے تو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا. جزاک اللہ خیرن. حیاکم اللہ، بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیرن واحسن الجزا شیخ. تھوڑی دیر کے لیے میں مائک پر سامنے نہیں تھا، لیکن پورا درس آپ کا سننا ہوں. میرے پاس بھرمار تھی سوالوں کی، واقعی میرے پاس سوالوں کی بھرمار تھی، بہت سارے سوالات تھے. اچھا، وہ سوال پوچھوں لیکن وہ سارے سوالوں کے جواب آپ کے درس میں آ گئے. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا شرک مت کرو، لوگ جو ایمان والے ہیں ان کو گمراہ اس طریقے سے کرتے ہیں. ہم تو ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، میری عبادت کرو، نماز پڑھو، دعا یہ کرو وہ کرو، لیکن یا ایھا الذین آمنوا شرک مت کرو، وہ جو مکہ والوں نے کیا وہ مت کرو. یہ بولے آج کے جو نجدی ہے بڑے نفرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج کے جو وہابی اور نجدی کہا جاتا ہے، نجدی اور وہابی شاید ان کے پاس نجدی اور وہابی شاید یہ گالی ہے. تو بولے وہابی گالی نہیں، وہابی تو بہت اچھا لقب ہے. وہاب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہابی مانے اللہ والا. انہوں نے گالی کے لیے کہا لیکن وہ خیر کا ہو گیا. لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ یہ خیر ہے. ویسے وہابی جن کو کہتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو وہابی نہیں کہلانا چاہتے، نہیں کہتے، لیکن دوسرے لوگوں نے یہ لقب ان کو دیا ہے تو اچھا ہی لقب دیا ہے، اللہ والا کہہ دیا، خلاص. جزاک اللہ خیرن شیخ. لیکن اصل یہ کہ ہر ان لوگوں کی تحریروں میں نیچے جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ نجدی ایسا کیے، نجدی ویسا کیے. اور پھر وہ ہم تو مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر نماز پڑھے بھی تو وہ نماز کو لوٹا دیتے ہیں ان لوگ، یا پہلے پڑھتے ہیں یا بعد میں، اور مشکل سے. شیخ لیکن یہ نجدی کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی محمد بن عبد الوہاب، وہ تو ان کا نام تو محمد تھا، عبد الوہاب تو نہیں تھا، تو کیا محمد بن عبد الوہاب نے واقعی شرک بول کر لوگوں کو مارا کوٹا؟ کیا واقعی ابھی جو مملکت عربیہ سعودیہ بنی ہے تو کیا جو جنہوں نے سعودی عرب کی جو پہلا وہ پتھر رکھا، کیا واقعی انہوں نے مکہ میں قتل و خون کیا؟ یہ تمام اتہامات ہیں، اہل بدعت کے، اہل شرک کے یہ اتہامات ہیں. اور نجد کی وجہ سے اصل فتنہ ان لوگوں نے جو پیدا کیا، اور نجدیت کا جو یہ لوگ جو ہے کہنا دیتے ہیں کہ یہ نجدی ہیں، کہ یہ نجد کے رہنے والے تھے. نجد دو ہے کہ نجد العراق ہے، یہ نجد الحجاز ہے. الحجاز کا نجد ایک عراق کا نجد.
تو اصل چیز وہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے کہ آپ نے مشرق کی طرف ہاتھ اٹھایا، مدینہ حضرت عائشہ کے کمرے کے پاس سے جو ہے مشرق کی طرف ہاتھ بڑھا، کہا ہونا کہ زلازل والفتن، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے. مطالبہ کیا گیا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ مبارک لنا فی مدنا وسائنا، ہمارے سا مد میں برکت دے گئے. مکہ والوں کے لیے بھی، مدینہ والوں کے لیے، یمن والوں کے لیے دعائیں کی آپ نے. تو کسی نے کہا کہ ہمارے نجد کے بارے میں دعا کر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا ہونا کہ زلازل والفتن، وہاں زلزلے اور فتنے آئیں گے اور وہاں شیطان اپنی سینگ نکالے گا، شیطان اپنی سینگ نکالے گا وہاں پر. تو اہل بدعت عام طور سے اس کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت پر فٹ لا کے کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات انہی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، جو سراسر جھوٹ ہے، کذب ہے. اس کے جھوٹ ہونا، آپ نے مشرق کی طرف ہاتھ پھیلا کر کے اشارے سے کہا تھا، اور مشرق جو ہے مدینہ میں حضرت عائشہ کے پاس کھڑا ہو کر کوئی مشرق کی طرف ہاتھ کرے تو وہ نجد حجاز کی طرف ہاتھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ نجد عراق ہے. کوفہ بصرہ وغیرہ ہیں، وہاں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی. کوفہ کے بارے میں نہ کہ ریاض اور جو ہے نجد حجاز کے بارے میں، کیونکہ آپ نے اشارہ کر کے کہا، اشارہ کیا مشرق کی طرف. تو اور دوسری حدیثیں جو مشرق کے بارے میں ہیں کہ مشرق سے فتنے اٹھیں گے، جو ہے فتنے پیدا ہوں گے، دجال بھی ادھر مشرقی سے نکلے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے عراق کے لیے ہیں، عراق اور کوفہ کے جیسے شہروں کے لیے جہاں سے تمام فتنے ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں اور پوری تاریخ شاہد ہے. تو اس چیز کو لے جا کر وہ اسی لیے نجدی کہتے ہیں. نجدی اسی بنیاد پر یہی اتہام لگانے کے لیے یہ لوگ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو نجدی کہتے ہیں، تاکہ اس حدیث کو لے جا کر ان پر فٹ کریں. تو نجدیت کا جو تانا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی بنیاد پر، حالانکہ یہ جھوٹ ہے اور حقیقت کے بالکل خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا ہونا کہ زلازل والفتن، فتنے اور زلزلے مشرق سے اٹھیں گے. اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی جو ہے فتنوں کے بارے میں مشرق ہی کی تعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، نہ کہ نجد حجاز کی. نجد حجاز مدینہ سے مشرق میں نہیں پڑتا، مشرق میں نہیں پڑتا ہے، جنوب مشرق میں پڑتا ہے، مشرق میں نہیں پڑتا. تو مشرق جو ہے یہ جو ہے کوفہ کا علاقہ ہے جہاں سے فتنے اٹھے ہیں، جہاں حضرت علی کو قتل کیا گیا، جہاں جو ہے حضرت حسین کو قتل کیا گیا. یہ تمام فتنے ہوا، اور کتنے فتنے وہاں اٹھے، خوارج کے فتنے اٹھے، اور اس طرح سے مختلف فتنوں نے وہاں جنم لیا عراق کے اندر. تو اس لیے نجدی کہتے ہیں. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نام تھا ان کا، ان کے عبد الوہاب ان کے والد تھے، محمد ان کا نام تھا. تو آپ بیچارے کیسے محمدی کہیں، محمدی کیسے کہیں؟ اگر نسبت کرنی ہے محمد بن عبد الوہاب کی طرف تو محمدی اس کی نسبت ہوتی ہے. محمد نام تھا، اسے محمدی کہنا چاہیے. لیکن اب لوگوں کو دشمنی ہے تو انہوں نے عبد الوہاب کی طرف نسبت کیا، ان کے والد کی طرف، اور وہابی کہہ دیا. حالانکہ عبد الوہاب بھی پہلے جو تھے صحیح العقیدہ نہیں تھے. شیخ کی دعوت کے بعد میں صحیح العقیدہ بنے، شیخ کی دعوت سے جو ہے اصلاح ہوئی ان کی. تو وہابی اسی وجہ سے کہتے ہیں، ان کے والد کی طرف نسبت کرتے ہیں. اور یہ وہابی کا جو ہے شاخسانہ انگریزوں نے گڑھا، یہ انگریزوں کا گڑھا ہوا ہے. اس دعوت کو بدنام کرنے کے لیے، جہاد کی تحریک کو بر صغیر میں دبانے کے لیے جب علماء اہل حدیث جو ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کر کھڑے ہو گئے، تو ان لوگوں نے دوسرے مسلمانوں کو متنفر کرنے کے تاکہ وہ جہاد میں شریک نہ ہوں. جو شاہ اسماعیل اور شاہ سید جو ہے بریلوی، سید احمد اور شاہ اسماعیل جو ہے شاہ عبدالعزیز محدود دہلوی کے فتوے کو لے کر کے جب جہاد کے لیے اٹھے
اور علماء اہل حدیث نے بڑھ چڑھ کر کے ان کا ساتھ دیا اس تحریک کا، شہیدین کی تحریک کا، تو انگریزوں کو ڈر لگا کہ دوسرے تمام مسلمان ان کا ساتھ نہ دے دیں، اس لیے انہوں نے بدنام کیا اور ان کو وہابی بمانے باغی استعمال کیا، اور ان سے متنفر کرنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو تیار کیا گیا۔ وظیفے فضل رسول بدایونی، احمد رضا خان بریلوی، ان سب کو انگریزوں نے وظیفے دینے شروع کیے کہ تاکہ یہ اس تحریک کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کریں اور مسلمانوں کو اس سے دور رکھیں۔ وہاں سے یہ فتنہ وہابیت کا اور اس طرح کا فتنہ وہاں سے اٹھا، انگریزوں نے اس کو ہوا دی اور اس کو پروان چڑھایا ہے۔ رہا جہاں تک معاملہ ہے یہ بدنام کرنا کہ جو ہے شیخ محمد الوہاب وغیرہ نے جو ہے مکہ اور مدینہ میں لوگوں کو قتل کیا، یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ مکہ مدینہ میں قتل کرنے والے ترکی تھے، ترکوں نے مدینہ میں کتنے عربوں کو قتل کیا اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ مدینہ کے اندر سے کتب خانے اور جو مدینہ کے آثار تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفاء کے، وہ سب ترکی چوری کر لے گئے، اٹھا لے گئے، ترک کے لوگ ہیں مدینہ سے سب اٹھا لے گئے، لے جا کر کے جو ہے استنبول میں جمع کر دیا، اور عربوں کو بے دردی کے ساتھ جو ہے انہوں نے مدینہ میں قتل کیا۔ مدینہ میں تو قتل کرنے والے ترکی تھے، نہ کہ محمد الوہاب اور ان کے ساتھی تھے۔ ان لوگوں نے تو حفاظت کی ہے لوگوں کی، بلکہ انہی کو الٹے قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس تحریک کے لوگوں نے مکہ مدینہ میں جو ہے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا ہے، اور نہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدنام کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، نہیں، مسلمانوں کو انہوں نے قتل نہیں، یہ جھوٹ ہے، اتہام ہے لوگوں پر۔ انہوں نے جب سے وہ آئے تب سے امن و امان کو بحال کیا، ورنہ ان سے پہلے حاجیوں کو تو نہیں لوگ چھوڑتے تھے۔ مکہ مدینہ میں حاجیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا ترکوں کی حکومت میں، حاجی اپنے گھر صحیح سالم واپس نہیں جا سکتے تھے۔ یہ تو جو ہے شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا اثر رہا، یہ وہابیوں کا کرم رہا لوگوں پر کہ انہوں نے لوگوں کی جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت کی، اور حج جیسا شعیرہ امن و امان سے اس وقت سے ادا ہو رہا ہے۔ اور یہ شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریکی کا اثر ہے کہ خلافت عباسیہ کے بعد کبھی بھی اسلامی حدود کا نفاذ نہیں ہوا تھا، ترکوں نے کبھی اسلامی قانون نافذ نہیں کیا تھا اپنی سلطنت میں۔ جو خلافت کی آج لوگ راگ الاپتے ہیں کہ عثمانی خلافت، انہوں نے اولاً تو اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا، خلافت کے لیے قرشیت شرط ہے، وہ اپنے آپ کو سلطان ہی کہتے رہے، سلطنت عثمانیہ ہی کے نام سے وہ مشہور تھا، خلافت اس کو کہا ہی نہیں گیا۔ لیکن آج کے دور میں اس کو خلافت کہا جاتا ہے، اور اس خلافت اگر مان بھی لیا جائے تو اس میں کبھی بھی اسلامی حدود نافذ نہیں ہوئی، اسلامی حدود کا انہوں نے نفاذ نہیں کیا۔ خلافت عباسیہ کے بعد سب سے پہلی حکومت آل سعود کی ہے کہ جنہوں نے اسلامی حدود کو نافذ کیا اور آج تک نافذ کر رہے ہیں۔ ان حقائق کو لوگ چھپاتے ہیں اور نہیں آتے ہیں، اور جس امن و امان کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ حج اور عمرہ اس سلطنت اور اس حکومت کے زمانے میں ہو رہا ہے، اسی دور میں کبھی نہیں ہوا۔ خلافت عباسیہ کے ختم ہونے کے بعد تمام گڑبڑی رہی ہے۔ تو یہ چیز واضح ہونا چاہیے کہ وہابی تحریک یا شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی جو تحریک رہی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت رہی ہے کہ ہم کم سے کم جزیرۃ العرب کو، سعودی مملکت کو شرک سے پاک دیکھ رہے ہیں۔ کوئی مزار نہیں، کوئی استھان نہیں، کوئی چلہ نہیں، کوئی جھنڈا نہیں، کوئی پرچم نہیں، غیر اللہ کی عبادت کا کوئی اڈا نہیں، حرمین کو انہوں نے شرک سے پاک کر دیا، انہوں نے شرکیات سے پاک کیا، بدعات سے پاک کیا، امن و امان کو بحال کیا۔ آپ رات کی تنہائی میں بھی چلے جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس طرح امن و امان کو انہوں نے اس دور میں بحال کر رکھا ہے۔ تو یہ تو اس دعوت کا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا یہ اثر ہے، اس تعلیم کا، اس توحید کا اثر ہے۔ توحید جب تک ہوگی امن و امان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جو ہے ایمان و عمل سے، عمل صالح سے متصل ہے، ان سے وعدہ کیا ہے
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کہ ہم خلافت دیں گے تم کو، زمین میں قوت و طاقت دیں گے، تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے. یہ جو ہے اللہ کا وعدہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اس حکومت میں پورا کیا. جب بھی اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کے قانون کی نفاذ ہوگا، توحید کا غلبہ ہوگا، تو اللہ کی تائید آئے گی. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہ شرط لگائی تھی اللہ تعالیٰ، میری یہ بات کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. تو چونکہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی بنیاد پر اپنی دعوت کا آغاز کیا، توحید کو اڑنا بچھوڑنا بنایا، جس کی وجہ سے اس کے اثرات 300 سال سے لوگ ہیں، یہ آج سے نہیں، 300 سال سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے آثار دنیا کے اندر قائم ہیں. وہ امن و امان، وہ سکون، وہ اطمینان 300 سال سے دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے. اور جب تک توحید پر قائم رہیں گے انشاءاللہ یہ کیفیت باقی رہے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم توحید پر رہو گے تو امن اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو شرک سے آمیزش نہ کریں تو ان کے لیے امن ہے، اور انہی کے لیے جو ہے ہدایت یاب. تو بہرحال جو ہے عبداللہ انہی کے لیے ہدایت ہے، اور وہی جو ہے امن و امان کے اندر وہ لوگ رہیں گے. تو بہرحال یہ دعوت کے جو ہے کہ برکت ہے، اس دور میں بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. کتنے لوگ اسلام کی دعوت لے کے اٹھے اور لمبے لمبے ٹائٹل اور القاب و آداب لے کے چلے گئے، لیکن اسلام کو نافذ نہیں کر سکے. مصر سے دعوت اٹھی حسن البنا کی، پاکستان اور انڈیا سے دعوت اٹھی مولانا مودودی کی، اور چلے گئے دنیا سے، کہیں کسی خطے پر اپنی اولاد پر بھی اسلام کو نافذ نہیں کر سکے. لیکن محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت توحید کی بنیاد پر شروع کی اس کو نافذ کر کے دکھا دیا، اور آج 300 سال سے وہ اسلام نافذ ہے اور توحید نافذ ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس توحید کی دعوت کو انہوں نے عام کر دیا. دنیا میں جہاں بھی توحید ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی دینی آثار، مساجد اور مدارس کی جال جو دنیا میں بچھی ہوئی ہے، یہ اسی دعوت کے جو ہے کا اثر ہے. اللہ تبارک و تعالی اس دعوت کو باقی رکھے، ہمیں توحید پر قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی توحید کی دعوت کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ خیرن شیخ. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ابھی جیسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور اپنا ہاتھ دکھایا مشرق کی طرف، تو صرف دکھانا چاہتا ہوں شیخ، جب یہ حدیث میں نے بھی سنی تو میں نے فوراً جا کے میپ کو اٹھایا، میں نے کہا میپ میں بھی تو دیکھوں یہ مولانا کیوں ایسی، ہم بھی ایسی تھے یعنی ان کے خلاف بات کرنے والے. تو یہ مدینہ ہے یہاں پر، یہ دیکھیے اس کو میں تھوڑا بڑا کرتا ہوں مدینہ کو. ایک منٹ، میری آواز فیس بک پہ نہیں جا رہی ہے. اب جائے گی، اب جائے گی. اب دیکھو ویڈیو بھی نہیں جا رہا ہے. شیخ ایک منٹ بس تھوڑا سا. جنوب میں پڑتا ہے، جنوب مشرق میں. ایک سیکنڈ. اب میری آواز جا رہی ہے یوٹیوب پہ بھی، زوم میں بھی، اور فیس بک کے پہ بھی. اب یہ جو میں نے کھولا ہوں، شیئر کیا میری اسکرین، یہ میپ ہے، نقشہ ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے یہاں پر، اور نیچے یعنی جنوب میں مکہ ہے اور شمال میں مدینہ ہے، اور یہ اس طرف مشرق ہے. اگر ایسی ہم لائن کھینچیں گے تو لائن جاتی کہاں ہے؟ بالاتفاق دیکھیے آپ لائن کیسی جائے گی. یہ مدینہ سے اگر لائن میں کھینچتا ہوں تو سیدھی انڈیا میں بھی گھس رہی ہے اگر اس طرف میں لیتا ہوں تو. اور شمال میں جو ہے نا وہ عراق آتا ہے، شمال میں اصل عراق آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر ایسا ہم کھینچیں گے، معاذ اللہ میں نہیں بولوں گا، لیکن یہاں پر سارے کے سارے سمجھدار ہیں،
یہاں سے لائن کھینچیے, گھر میں اگر میپ ہے اس کو کھولیے, گول والا ہے اس کو کھولیے, یا گوگل میپ پہ جائیے اور لائن کھینچیے اور دیکھیے یہ واقعی کہاں جاتی ہے. ایسی جگہ پہ جاتی ہے جہاں سے واقعی انڈیا میں بھی فتنے کھلے ہیں. میں نام نہیں لوں گا شیخ, وہ دو بہت ہی مشہور ادارے ہیں جہاں سے بہت کچھ ہوتا ہے اچھا کام. ہاں, سیدھی وہاں پر جا رہی ہے کہ جہاں سے فتنے بھی ہوتے ہیں. بارک اللہ فیک, جزاکم اللہ. بس بتانا تھا. اب ہاں جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اگلا سوال شاید کسی کو پوچھنا ہے زوم سے, تو زوم میں آپ جس کسی کا بھی ہاتھ اٹھائے پلیز اپنا مائک. فواد بھائی کو سوال پوچھنا ہے. فواد بھائی. ہاں فواد بھائی کو, فواد درویش آپ کے پاس, اس کے بعد مطلب بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. مطلب بھائی نے کہا کہ اگر سوال نہیں ہوں گے تو وہ بھی پوچھنا چاہیں گے. اچھا ٹھیک. ہمارے امیر بھائی سوالات بہت ہے یوٹیوب پر. جی کنٹینیو کیجیے. اوکے. شیخ سوال ہے ہمارے کلندر عبداللہ صاحب کا. ایک منٹ, اصل میں دو جگہ پہ کر رہا ہوں نا, اس لیے مجھے ہمیشہ مائک کھولنا پڑتا ہے. تو کلندر صاحب کا, کلندر عبداللہ نام ہے ان کا, انہوں نے 2 سوال پوچھے ہیں. پہلا سوال ایسا ہے کہ کسانوں کی کیا رہنمائی کریں گے حدیث و قرآن کی روشنی میں. اس کے بعد نیچے انہوں نے پوچھا ہے کسان کیا کرے کہ اللہ ان پر مہربان ہو, کسانوں کی سمجھانے کے لیے کیا ترکیب استعمال کریں گے. اور پوچھا ہے جو حدیث میں کسانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ غیر مسلم کو بھی ہے رہنمائی, کیا یہ کسانوں کو بتانا ضروری نہیں. پلیز ریڈ حدیث ٹو ہاردس, یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. ہاں لیکن حدیث اور ہاردس نہیں سمجھ میں آیا, HARDEE وہ نہیں سمجھ میں آیا. کس قسم کے سوال ہے؟ تو سوال تو واضح نہیں, کیا مطلب کسانوں کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کسانوں کو ہم کیسے سمجھائیں, اور ایسا کیا ان کو سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دے اس طریقے سے. بھائی دیکھیے, کسان ہو یا کوئی بھی ہو, اولاً اگر اللہ رب العالمین پر اس کو ایمان ہے, توحید پر قائم ہے, تو توحید پر قائم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے جو کام بھی کرتا ہے اس پر اس کو اجر میں, کسانی کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, زراعت کرتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا, نیکی ملے گی, ثواب ملے گا. اگر اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے لیے وہ خیر ہے. یہ کسانوں کے بارے میں, زراعت کے بارے میں, کہ جو پرندے بھی چنتے ہیں کوئی انسان کھاتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے, اس کو اجر ملے گا. تو انسان کو اسلام نے کہا کوئی بھی پیشہ ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے, شریعت کے قانون کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی بھی کام کرتا ہے انسان تو وہ خیر کا کام ہے اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو, اور پھر اس پر وہ اجر و ثواب کا مستحق, اس سے اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور اس کو اجر دے گا. اب رہا معاملہ جو آج کل کسان کے بارے میں انڈیا میں جو صورتحال پیدا ہوئی, اس کے لیے کسان کے بارے میں جو سوال ہو تو وہ سب سیاسی مسائل ہیں, وہ انڈیا کے مسائل ہیں, جو ہے وہ کسانوں کے اور حکومت کے مسائل ہیں, وہ آپس میں وہ حل کریں گے, ان کا معاملہ ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ مسلمان ہونے کے حصے جو کچھ مانگنا ہے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے, اپنا تعلق اللہ سے استوار کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملات کو صحیح کرنے والا اللہ تعالیٰ. اس لیے بجائے کہ روڈ پر بیٹھنے کے مسلمان کو مسجدوں میں بیٹھنا چاہیے اور اللہ سے لو لگانی چاہیے
اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اللہ سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لوگوں کو دلوں کو پھیرنے والا اللہ رب العالمین ہے، لوگوں کی کرسیوں کو پھیرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس لیے اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے استوار کریں، اس سے جوڑیں، اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کریں، توحید کو سمجھیں، شرک سے بچیں، توحید کو اختیار کریں، اور جو فرائض اور واجبات تھے اس کو ادا کریں، اور اللہ سے دعا کرنے میں نہ تھکیں، اللہ سے دعائیں کریں. اللہ تبارک و تعالی حالات کو سدھارنے والا ہے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو چارکول گھر پہ لگاتے ہیں پوسٹر پہ، یہ جائز ہے؟ نہیں جائز. چارکول یا ایسے تعویذ لٹکانا ہوا، یہ تعویذ لٹکاتے ہیں لوگ. من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. لٹکاتے ہیں برکت کے لیے، یہ لٹکائے رہیں گے تو گھر میں برکت نازل ہوگی. میرے بھائی لٹکانے سے نہیں، پورا قرآن گھر میں رکھا رہتا ہے، پورا قرآن گھر میں رکھا ہوا. اگر لٹکانے سے برکت نازل ہوتی تو قرآن رکھنے سے برکت نازل ہو جاتی. قرآن پڑھنے سے برکت نازل ہوتی، لٹکانے سے نہیں، رکھنے سے نہیں. تو قرآن پڑھنے کی اللہ نے قل کو، چاروں قل کو پڑھنے کی تلقین کی کہ صبح و شام جو ہے قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، اور یہ سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھیے. ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس ایک مرتبہ پڑھیے. تو پڑھنے کی تلقین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لٹکانے کو نہیں کہا کہ گھر میں لٹکا لو تو برکت نازل ہوگی. اس کے بارے میں تو آپ نے واضح حدیث ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. تو اس طرح قرآن کو ایک اول تو یہ شرک کے قبیل سے ہے، اور دوسری یہ چیز یہ کہ قرآن کی بے حرمتی ہے. قرآن زینت دیوار سجانے کے لیے نہیں نازل ہوا کہ دیواروں کو ہم سجائیں قرآنی آیات کے ذریعے. تو اس سے بچنا چاہیے. پڑھنے کے لیے اس کو پڑھیے، برکت حاصل ہوگی. جزاک اللہ خیر. احسن الجزا شیخ. اور ایک مطلب صاحب کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، لیکن یوٹیوب پر ایک سوال ہے، میں پوچھ لیتا ہوں. شیخ یہ ابھی جو سوال آیا تھا صاحب کا، شیخ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بچوں کے گلے میں قرآن کی آیتیں لگایا کرتے تھے. نہیں ایسا نہیں ہے، صحیح نہیں. صحابہ کرام بچوں کے گلے میں قرآنی آیات نہیں لٹکایا کرتے تھے. تعویذ گنڈے سے دور تھے صحابہ. جو روایت کی طرف ان کا اشارہ ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ دعا بڑے بچوں کو سکھا دیتے تھے، چھوٹے بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اولاً یہ روایت ضعیف ہے کہ بڑے بچوں کو سکھا دیتے تھے، چھوٹے بچوں کو لٹکا دیتے تھے. اور دوسری توجیہ اس کی یہ کی گئی ہے کہ جو بچے یاد کرنے والے ہوتے تھے ان کو جلدی یاد کرا دیتے تھے، اور چھوٹے بچوں کے گلے میں تختی میں لٹ کر لٹکا دیتے تھے تاکہ بار بار پڑھیں اور یاد کریں. یاد کرنے کے لیے لٹکاتے تھے، نہ کہ اس کو تعویذ کے طور پر لٹکاتے تھے. یہ دونوں توجیہیں کی. اولاً تو روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اس میں انانا ہے مدلس راوی کی، جو ہے محمد بن اسحاق مدلس ہیں، اور ان کا انانا ہے. اس میں ان کر کے روایت کیا ہے، سما کی صراحت نہیں. اور مدلس راوی جب سما کی صراحت نہ کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. تو اولاً روایت ضعیف ہے، اس سے اصلاح کرنا صحیح نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی اور صحابہ کے بارے میں اس طرح کی چیز وارد نہیں ہے. جزاک اللہ خیرن شیخ. آج یہ مسئلہ بھی حل ہوا جنہوں نے سوال کیا اس کے سامنے. شیخ ایک صاحب کا سوال ہے، مشتاق حنیف صاحب. میرا سوال تھا، آج کل مسجد فجر کے بعد آدھے ہی ہاف ہی بند کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد بند کرتے ہیں. تو ہم مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ میرا سوال تھا، آج کل مسجد فجر کے بعد ہاف ہی بند کرتے ہیں، تو ہم اشراق کے وقت کے بعد گھر پر 2 رکعت پڑھیں گے تو کیا عمرہ کا ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ ملے گا. اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے. اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں، کیونکہ آپ مجبوری ہے، مسجدیں جلدی بند ہو جاتی ہیں، آپ کو نکلنا پڑتا ہے.
پھر جا کر کے آپ بیٹھ کر ذکر و اذکار میں گھر میں مشغول رہیں اور سوئے نکلنے کے بعد پھر آبارہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو کلندر صاحب پوچھتے ہیں کہ کسانوں کو بتانا چاہیے نا کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہے اور ایسا کریں گے تو زراعت میں برکت ہوگی۔ تو حدیث کون سی مجھے نہیں معلوم، وہ کہہ رہے حدیث پڑھی ہے، مجھے تو نہیں معلوم کون سی حدیث۔ ہاں وہ حدیث ہے کہ کسان جب کسانی کرتا ہے، جو پرندے چگتے ہیں دانا یا کوئی کھاتا ہے اس کے پھل کو، تو اس تمام پر اجر ملتا ہے اس کو۔ لیکن اگر کسان ہو اللہ کے حقوق کو بھول کر کے اسی میں لگا ہوا تو ذلت و رسوائی کا سبب بھی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے گھر گئے، دیکھا وہاں ہل رکھا ہوا کھیتی باڑی کا سامان، تو کہا کہ یہ جس کے گھر میں داخل ہو گیا وہاں ذلت و رسوائی داخل ہو جاتی ہے۔ کہ کب؟ جبکہ اللہ کے حقوق کو پامال کر کے، کوئی بھی پیشہ اللہ کے حقوق کو پامال کر کے انسان اختیار کرتا ہے تو وہ ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ لیکن جس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہی حدیث ہے جس کا خلاصہ میں نے بتایا کہ جو ہے کسان جب کسانی کرتا ہے، بوتا ہے، تو اس پھل کو جو کوئی بھی کھاتا ہے، راستے چلنے والے بھی کھا لیتے ہیں، پرندے بھی چگتے ہیں، تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ اور بلکہ وہ حدیث بھی ہے اس کے بارے میں، کسانی کے بارے میں، کہ ایک شخص تھا، جو بخاری کی روایت ہے، ایک شخص تھا جو ہے کہ وہ جا رہا تھا تو بدلی سے آواز آ رہی تھی کہ تو فلاں کے کھیت کو سیراب کر۔ وہ شخص بدلی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اس کے ساتھ کہ کہاں جا رہی ہے، تو میدان میں جا کے بارش ہوئی، پھر وہاں سے ایک نالے سے پانی بہتا ہوا ایک شخص کے کھیت میں پہنچا اور وہ پانی سینچائی کر رہا تھا۔ یہ شخص اس پانی کے ساتھ ساتھ اس کے کھیت میں پہنچا اور اس سے نام پوچھا، بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا بھائی تمہارا نام کیوں پوچھتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو اس فصل کو؟ تو اس نے کہا بھائی جو ہے 3 حصہ کرتا ہوں، ایک حصہ جو ہے اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ اس کھیت پہ خرچ کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ کار خیر میں لوگوں پر خرچ کر دیتا ہوں، لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ 3 حصہ کر کے یہ 3 حصہ کرتا ہوں، اس طرح میں کام کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی دیکھو میں نے تمہارا نام اس لیے پوچھا کہ یہ پانی جس سے تم سینچائی کر رہے ہو، میں نے بدلی سے آواز سنی کہ فلاں کے کھیت کو سیراب کر جا کر کے، اور پھر دیکھا یہ بارش ہوئی اور یہ پانی اس نالی سے تمہارے کھیت میں پہنچا، تم سینچائی کر رہے ہو، اس لیے میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام میں نے بدلی سے سنا تھا۔ تو یہ خیر کھیت کسانی تھا، سینچائی کر رہا تھا، لیکن اس کا یہ حال تھا کہ 3 حصہ کر کے ایک حصہ خود کا بال بچوں کے لیے، ایک حصہ کھیتی کے خرچ کے لیے، ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ تو کار خیر بدلی سے بھی آواز آئی، کرامت اس شخص کی، یہ کرامت ہے اس شخص کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اسلوب پر۔ اور آج بھی کتنے لوگ ہیں جو ہے صدقہ و خیرات کرنے والے جو ہیں، ان کا کس قدر جو ہے اجر و ثواب ہوتا ہے، چاہے کسان ہو چاہے غیر کسان ہو۔ آپ کا یہ سعودیہ کا بیگ جو ہے، جو مرغی ہے، جو بڑے شوق سے لوگ خریدتے ہیں، جتنی دھوم سے وہ دکان چلتی ہے، اس کا مالک تھا، وہ ہر پیک پر جو ہے 1 ریال جو ہے، جتنے آرڈر ہوتے تھے اس پر 1 ریال وہ صدقہ کرتا تھا۔ وہ بعد میں پتا چلا، اس کو بعد میں پتا چلا، پہلے کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو اس کے بچوں نے کہا وہ دیکھ کرتا تھا، ہم اس کے بعد 2 کریں گے، 2 ریال دیں گے۔ تو بہرحال اس سے جو ہے کوئی بھی پیشہ ہو، اگر انسان اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن وحسن جناب۔ یہ ہمارے مطلب صاحب کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، 3 بج چکے ہیں، اور یوٹیوب پہ کوئی سوال نہیں ہے، میرے پاس میں شاید زوم پہ بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو بتائیے، اور مطلب صاحب اپنا ہاتھ اٹھا ہوا ہے پوچھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آج کے درس کا اختتام۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب یہ اگر میت کو شیخ صاحب کتنا جلدی دفنانا چاہیے،
اور کیا یہ صحیح ہے شیخ صاحب کی لوگ جیسا میت کے اگر بیٹے ہے یا کوئی رشتہ دار ہے جو آنا چاہتے تو ان کے لیے 2 دن تک رکھتے میت, اور جب ان کو ہم بولتے کہ نہیں یہ میت جلدی دفنا ہو تو یہ بولتے کہ پہلے کے زمانے میں وہ فیسلٹی نہیں تھی کہ ہم میت کو اسٹور کر سکتے تھے یا فریزر میں رکھ سکتے تھے, لیکن ابھی ہے تو ہم رکھ سکتے ہیں. ہاں دیکھو, میت کو فریزر میں رکھنا کیا جائز ہے؟ اول سوال یہ ہوتا ہے میت کو کیا فریزر میں رکھنا جائز ہے, یہ پہلے سوال کرنا چاہیے. میت چاہے زندہ ہو, انسان زندہ ہو یا مردہ ہو, بھائی میت کے ہاتھ پیر توڑنے سے منع کیا گیا ہے نا, تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا. تو ٹھنڈے سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, برف میں آپ اس کو رکھ دیتے ہیں. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اس کا سہارا مجبوری کے درجے پر لیا جائے گا. فریزر میں رکھنا کب رکھا جائے گا؟ جب انتہائی مجبوری ہو. بغیر مجبوری کے فریزر میں ڈالنا صحیح نہیں ہے. گرچہ آج کل تو فیشن ہے, مرتے ہی فوراً فریج میں ڈال دیتے ہیں اور 1 مہینہ 2 مہینہ وہ فریج میں پڑا رہتا ہے بیچارہ. تو اولا یہ کہنا کہ آج کل سہولیات ہیں, ان سہولیات کا کیا استعمال کرنا صحیح ہے, اس کو بھی علماء سے کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے لوگوں کو. بلا وجہ میں فریج میں ڈال کر کے میت کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. کوئی معقول وجہ ہو تو بات آئی. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے میت کو, بھائی کیا کرے گا باپ جو آئے گا 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد, صرف دیدار ہی تو کرے گا اور کیا کر سکتا ہے. اسی لیے جلد سے جلد جتنی جلدی ہو سکے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی دفن کرنا چاہیے. بلکہ بیٹے کو کہنا چاہیے کہ میرے والد کو جلد سے جلد دفن کر دو. ہاں بعد میں پہنچتا جا کے قبر پر جنازے کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے, قبر پر جائے جنازے کی نماز پڑھے, لیکن اس کی خاطر میت کو پڑھا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جلدی سے بھیجو, کہ اگر خیر ہے نیک ہے تو اس دنیا سے بہتر ہے کہ جائے وہ وہاں اپنی نعمتوں میں, اگر برا ہے تو اس کو کندھے سے جلدی پھینکو اپنے. تو نیک ہو یا بد ہو, بہر صورت جلد سے جلد انسان کو جتنی جلدی ہو سکے دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, میت کو روک کے نہیں رکھنا چاہیے. اور جہاں تک فریزر کا معاملہ ہے مجبوری درجے پر رکھ سکتے ہیں, ورنہ نہیں رکھ سکتے فریزر میں میت کو. جی جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا. شیخ میں ایک آخری میری میموری شیئر کروں گا سب کے ساتھ. آپ سب کو معلوم ہے یہ سال گئے سال یوم عرفہ کے دن حضرت الشیخ ہمارے ڈاکٹر پروفیسر ضیاء الرحمن العظمی کا انتقال ہوا تھا. ظہر کی اذان ہو رہی تھی اور ان کا انتقال ہوا. ہم جاتے جاتے تک عصر آ چکی تھی. ہاسپٹل نے کہا عصر کے بعد میں جا کے ان کو دفناؤ. ہم نے کہا ہم تیار ہی نہیں عصر کے بعد دفنانے کے لیے. بڑی مشکل سے ان کو منت سماجت کری کہ نہیں ہم کو مغرب تک کا وقت دو. ماشاءاللہ تعالیٰ تبھی انہوں نے یہی ساری باتیں کری تھی ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت ہاں نہیں, شیخ البانی جتنے علماء ہیں سب وصیت, شیخ البانی نے وصیت کی تھی کہ قریب کے قبرستان میں مجھے دفن کرنا اور جلد سے جلد دفن کرنا. جو لوگ دور ہیں ان کو اطلاع بھی نہیں بھیجنا, جو دور ہیں ان کو اطلاع نہیں بھیجنا تاکہ ان کے آنے میں دیری ہوگی تو مجھے دفن کرنے میں دیری ہوگی. جتنی جلدی ہو سکے مجھے دفن کرنا, قریب سے قریب تر قبرستان میں دفن کر دینا, زیادہ دیر مجھے روکنا نہیں. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی وصیت تھی. وصیت میں باقاعدہ اس کو لکھا تھا انہوں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جلد سے جلد میت کو دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کہ فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے, انتظار کرو سلاجے میں رکھ کے اس کو سڑاؤ اس کی لاش کو, یہ غلط ہے. جزاک اللہ خیر. آج کا ہمارا یہ بہت ہی حساس اور بہت ہی زبردست ہم کو معلومات آج ملی, اور ہمارے ساتھ دنیا بھر کے جو ہے نا ہمارے احباب دوست جاننے والے آپ سے آپ کے درس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اسی میں آج جن کے سوالات 2-4 میں نے پوچھا یوٹیوب سے, قلندر عبداللہ صاحب یہ مسقط سے لگے ہوئے اور مسقط سے پوچھ رہے ہیں. شیخ دعا کیجیے گا انشاءاللہ. ہم درس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
وجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، تقبل اللہ سعیکم.